نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معزز سامعین، گزشتہ سبق میں ہم پڑھ رہے تھے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ایسے 5 گروہوں کا تذکرہ فرمایا کہ جن کو اپنے کفر کی سزا یہ ملی کہ ہدایت پر آنا اور ایمان قبول کرنا ان کے لیے گویا کہ مشکل ہو گیا، بلکہ ناممکن ہو گیا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان پر امید ہی نہ رکھو کہ وہ ایمان لائیں گے. ان میں سے 3 گروہوں کا ذکر ہم نے کل پڑھا تھا، 2 کا آج پڑھیں گے. وہ جو 3 گروہوں کا ذکر ہم نے کل پڑھا تھا ان میں سے پہلا گروہ وہ ہے یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ، جو اللہ کے کلام کو سن کر اس میں تحریف کرتا ہے. دوسرا گروہ ان منافقین کا تھا جو ایمان والوں سے ملتے تو کہتے ہم ایمان لائے، اور جب آپس میں ملتے تو ایک دوسرے کو منع کرتے کہ تورات کی باتیں مسلمانوں کو نہ بتایا کرو. تیسرا گروہ ان ان پڑھ لوگوں کا تھا جو اپنی خواہشات اور امیدوں میں اس قدر جکڑے ہوئے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں. اور آج کے سبق میں ہم چوتھا گروہ پڑھ رہے ہیں. چوتھا گروہ ایک کاتبین کا تھا، جو لکھنے والے تھے. اس وقت چونکہ پریس تو نہیں ہوتے تھے نا، کاتب ہوتے تھے جو لکھائی کرتے تھے. یہ تورات کے کاتبین کا ایک گروہ تھا. لوگ ان کے پاس جاتے اور کہتے یار تورات کا نسخہ لکھ کر دو، مہربانی کرنا اس میں یہ والا مسئلہ بھی لکھ دینا میرے لیے بڑا. یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے کچھ مجھے خرچہ پانی دو تو لکھ دیتا ہوں. وہ جناب پیسے لے کر لوگوں کی مرضی کے مطابق تورات میں 1-2 باتیں داخل کر دیتے. بعض دفعہ کوئی ایسا مسئلہ ہوتا کہ جو ان کے خلاف ہوتا، کہتے یار یہ والی بات بیچ میں نہیں لکھنی، باقی تورات لکھ دو. تو وہ ایسے تورات کے نسخے لکھے گئے، کہیں کوئی کسی کی مرضی کی بات اضافہ ڈال دی اور کہیں کوئی جو ان کی مرضی کے خلاف تھی وہ بات وہاں سے نکال دی. اصل تورات جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی اس میں رد و بدل کر دیا، صرف دنیا کے مفاد کے لیے اور اپنے 4 پیسے بنانے کے لیے. اللہ فرماتے ہیں جو اتنے بدبخت ہوں دنیا کے 4 پیسوں کے لیے اللہ کی کتاب میں رد و بدل کریں تو کیا وہ ایمان لائیں گے؟ وہ اس قابل کہاں ہیں کہ وہ ایمان لائیں؟ وہ تو ایمان سے ہمیشہ کے لیے محروم کر دیے گئے. یہ تو قرآن مقدس کا اعجاز ہے. الحمدللہ، سب کو الحمدللہ. قرآن کریم میں اپنی مرضی کی باتیں داخل کرنا تو بڑے دور کی بات ہے. اگر چھپائی میں اور کتابت میں کوئی مس پرنٹ ہو جائے، کوئی غلطی سے کوئی لفظ رہ جائے تو وہ دنیا کے جس کونے میں بھی جائے گا وہ فوراً رابطہ کریں گے،
بجی یہ نسخہ جو ہے اس میں رہ گیا یہ لفظ اور ٹھیک کیا جائے. الحمدللہ قرآن میں ایک لفظ بھی نہ کبھی رہا ہے اور نہ انشاءاللہ آئندہ رہے گا. بہرحال تورات میں وہ گڑبڑ کرتے تھے تو چوتھا گروہ ان کا ہے. سنیے جی، فرمایا فویل، پس ہلاکت ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، یکتبون الکتاب، جو لکھتے ہیں کتاب کو، بِأَیْدِیہم، اپنے ہاتھوں سے، ثم یقولون، پھر کہتے ہیں، ھذا من عند اللہ، کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. لکھا خود ہے، اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے، اپنے مرضی سے لکھا ہے. اور لوگوں کو کیا کہتے ہیں، یہ کس کی طرف سے بولو؟ کیوں ایسی حرکت کرتے ہیں؟ فرمایا لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ خریدیں اس کے بدلے میں تھوڑی قیمت. تھوڑی قیمت سے مراد دنیا کا مال. آخرت میں تو بڑا اجر ملنے والا ہے، آخرت کے بڑے اجر کو چھوڑ کر دنیا کی تھوڑی قیمت خریدتے ہیں، دنیا کا تھوڑا مال خریدتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں فویل لہم، پس ہلاکت ہے ان کے لیے، مما کتبت ایدیہم، اس سے جو لکھا ان کے ہاتھوں نے، وویل لہم مما یکسبون، اور ہلاکت ہے ان کے لیے اس سے جو وہ کماتے ہیں. ان کی لکھائی پر بھی ہلاکت، ان کی کمائی پر بھی ہلاکت. ہمارے استاد سے مولانا بشیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ اس کا معنی کر کے نا کہ ان کی لکھائی پر بھی ہلاکت، ان کی کمائی پر بھی ہلاکت کا کیا مطلب ہے؟ تو میں تھوڑی کیتی کرتی تھی لکھ لعنت، سمجھے؟ جو کچھ تو سکیتا ہے، حرکت جو آپ نے کی ہے کہ اپنی باتیں لکھ کر اور کہتے ہو اللہ کا کلام ہے، نعوذ باللہ، اور اپنی مرضی کے خلاف اللہ کی بات ہوئی تو ان کو نکال دیا اور پھر اس پر دنیا کے پیسے کماتے ہو. تمہارے لیے ہلاکت ہے، تمہارے اوپر لکھ لعنت ہے. یہ کام کر رہے ہو اللہ کی آیات کے ساتھ ظالموں، شرم تمہیں نہیں آتی اور ہدایت کی پھر تم امید بھی رکھتے ہو. ایسے بے ایمان کو کہاں ہدایت ملے گی، کہاں اسے ایمان کی توفیق ملے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی حرکتوں سے بچائے. آج کے دور میں قرآن میں تعریف تو نہیں ہو سکتی، لیکن جھوٹے فتوے دیے جا سکتے ہیں. جھوٹے فتوے ہر دور کے اندر لوگوں نے دیے ہیں اور دنیا کی لالچ کے لیے دیے ہیں. اہل حق ایسے فتوے بھی دیتے ہیں کہ جن کی پاداش میں انہیں سزائیں دی جاتی ہیں. آج ہم بھی آزادی کا جشن منانے جا رہے ہیں نا، اس جشن کی ابتدا میں ان اہل حق کا فتویٰ بھی شامل ہے جنہوں نے ہندوستان میں فتویٰ دیا تھا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے. انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے. مولانا ابوالکلام آزاد اور حضرت سید حسین احمد مدنی رحمہم اللہ تعالی انگریز کی عدالت میں ہیں. تو جب انہیں سزا لکھتا ہے نا قید با مشقت کی، تو حضرت فرماتے ہیں جتنی جنبش سزا لکھنے کے ساتھ تیرے قلم میں آئی ہے میرے دل میں کوئی اثر نہیں ہوا، الحمدللہ اتنی حرکت بھی نہیں آئی میرے دل پہ. تو کام حضرت مدنی سے پوچھا انگریز جج نے، تم نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے؟ فرمایا دیا ہے کیا ہوتا ہے، ہم نے دیا تھا، دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے. انہوں نے کہا اس کی سزا پتہ ہے کیا ہے؟ تو حضرت نے اپنی بغل سے کفن کا کپڑا نکالا، فرمایا سزا جانتا تھا اس لیے کفن ساتھ لے کر آیا ہوں. اس لیے ایسے اہل حق بھی ہیں جنہوں نے ایسے فتوے بھی دیے ہیں کہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کی. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ. قرآن کریم اللہ کا کلام ہے یا اللہ کی مخلوق ہے؟ یہ ہر دور کے اندر نئے نئی بحثیں چھیڑی جاتی ہیں امت کو تقسیم کرنے کے لیے. کبھی کیا بحث چھیڑ دی، کبھی کیا بحث چھیڑ دی، اور عوام سمجھتے ہیں کوئی نہیں کہ یہ سازش کیا ہو رہی ہے، وہ اس کا شکار ہو جاتے ہیں. بہرحال یہ بحث چلی. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا قرآن تو اللہ کا کلام ہے، مخلوق حادث ہے، قدیم نہیں. حادث اور قدیم کا مطلب یہ ہے مثلا میں مخلوق ہوں اللہ کی، تو میری ایک عمر ہے، مثلا آج سے 50 سال پہلے میں پیدا ہوا اور آج سے 10 سال بعد، 2 سال بعد، 5 سال بعد میں مر جاؤں گا. یہ حادث ہے، ایک عمر ہے، ایک وقت میں پیدا ہوا پھر ختم ہو جائے گا. مخلوق تو یہ ہے. اور اللہ تعالیٰ
کا کلام جو ہے قرآن مقدس، یہ اللہ کی مخلوق نہیں، پیدا ہوا پھر ختم ہو جائے گا، یہ اللہ کی صفت ہے، اور اللہ جب تک ہے اللہ کی صفتیں بھی ہیں، اور اللہ ہمیشہ سے ہے، اللہ کی صفت بھی ہمیشہ سے ہے۔ اس بات پر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو سزا دی گئی اور ان کو جیل بھیجا گیا اور کوڑے مارے جاتے تھے، اور امام احمد بن حنبل پھر یہی کہتے تھے کہ رحم اللہ ابو الہیثم، ابو الہیثم پہ اللہ رحم کرے۔ کہا یہ ابو الہیثم کون ہے؟ کہا ایک ڈاکو ہے، اور جب جیل کے اندر میں تھا تو وہ ڈاکو بھی جیل میں تھا، اور جب مجھے کوڑے مارنے کے لیے باہر لے کر جا رہے تھے تو اس ڈاکو نے میرے کندھے کو پکڑا اور کہا احمد بن حنبل میں ڈاکو ہوں اور مجھے مارتے ہیں روزانہ کوڑے، اور ایک ڈاکہ بھی آج تک میں نے تسلیم نہیں کیا، حالانکہ ڈاکے میں نے ڈالے ہیں، لیکن مار کھانے کی وجہ سے ڈر کر میں نے کوئی تسلیم نہیں کیا، ڈٹ کر رہتا ہوں، میں کہتا ہوں میں نے کوئی نہیں ڈاکہ مارا، اور میں اگر تسلیم کر بھی لوں نا تو حرج کوئی نہیں ہے، اور میں ڈاکو ہو کر اتنا پکا ہوں، تو قرآن کے لیے کوڑے کھانے آیا ہے، ذرا پکا رہنا۔ تو امام احمد بن حنبل اس کو دعائیں دیتے تھے کہ اللہ اس پہ رحم کرے، اس نے میرا ایسا ایمان مضبوط کیا کہ مجھے مار مار کے چمڑی ادھیڑ لیتے تھے، لیکن میں اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹا۔ تو ایسے اہل حق بھی تھے، بلکہ بعض روایات میں آتا ہے ایک دفعہ اس ظالم حکمران نے ان کو سزا یہ دی کہ ان کا منہ کالا کرو اور ان کو گدھے پہ بٹھا کر شہر کا چکر لگواؤ۔ چنانچہ یہ سزا دی گئی۔ آج اگر کوئی ہمارے خلاف چار باتیں کرے تو کوئی بات نہیں ہے، یہ تو اہل حق کے اوپر باتیں ہوتی رہیں۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا منہ کالا کیا، گدھے پہ بٹھا کے پھرا رہے ہیں، اور آپ شہر سے گزر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں من عارفنی فقط عارفنی۔ یہ بندہ پڑھتا ہے نا تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیسے عظیم لوگ تھے۔ فرمایا من عارفنی فقط عارفنی، جو مجھے جانتا ہے اور شہر والوں وہ تو جانتا ہے۔ فمن عارفنی ومن لم یعرف فانا ابن احمد ابن حنبل، جو نہیں جانتا وہ بھی سن لے میں احمد بن حنبل ہوں، اور میرا جرم یہ ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، بس اسی جرم کی پاداش میں مجھے یہ سزا مل رہی ہے۔ تو ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے ہر دور کے اندر اپنی جان اور اپنی عزت کی کوئی پرواہ نہیں کی اور اللہ کے دین کے گرد پہرا دیے، لیکن اس کے برعکس ایسے لوگ بھی ہیں دنیا کے لالچ میں آ کر ان کے قلم جو ہیں کھسک گئے اور ان کے قلم بک گئے، اور جیسے قاضی اور عدالت میں جج کے قلم بکتے ہیں ایسے ہی ان علماء اور مفتیان کے قلم بھی بک گئے، اور انہوں نے امت میں انتشار کے غلط فتوے بھی دیے ہیں، اللہ ان کے شر سے بھی محفوظ فرمائے۔ اب ایک آدمی نے فتویٰ پڑھا ہے تو وہ تو یہی سمجھے گا نا کہ شریعت کا حکم ہے، اب گڑبڑ کی ہے تو فتویٰ دینے والے نے کی ہے نا، گڑبڑ کی ہے تو فتویٰ دینے والے نے کی ہے، تو جو فتویٰ غلط دے گا اور امت کو گمراہ کرے گا تو فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون، اس کی لکھائی پہ بھی لعنت، اس کی کمائی پہ بھی لعنت۔ کیوں؟ اس نے دنیا کے 4 ٹکوں کے لیے اللہ کی شریعت کا مذاق اڑایا ہے، نعوذ باللہ۔ اس نے دنیا کے تھوڑے سے مفاد کے لیے لوگوں کو ایسے اختلاف میں ڈالا ہے کہ امت کو تقسیم کر کے رکھ دیا ہے۔ ایسے بدبخت کے لیے دنیا میں بھی ہلاکت ہے، اور ایسے بدبخت کے لیے آخرت میں بھی ہلاکت، اور وہ ہدایت سے محروم رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے شر سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو چوتھا طبقہ یہ حرام خور علماء کا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، بڑا مشہور ان کا قول ہے اور بڑا خوبصورت قول ہے، عربی میں قول ہے اور ایک شعر میں ترجمہ ہے۔ قول یہ ہے حل افسد الدین الا الملوک واحبار السوء ورہبانھا، فرماتے 3 طبقوں نے دین کو ہمیشہ نقصان پہنچایا ہے۔ کتنے طبقوں نے؟ نمبر 1 ظالم مسرف بادشاہوں نے، جب ایسے بادشاہ تھے جو اپنی خواہشات کی تکمیل کرتے ہیں، انہوں نے دین کو نقصان پہنچایا، اپنی خواہشات کے لیے جو مرضی کرے، جس کو مرضی پلاٹ جاری کرے،
اور اپنی خواہشات کے خلاف گرین بیلٹ میں مسجد آ جائے تو مسجد کو بھی راتوں رات اٹھا کے پھینک دیں، یہ بادشاہوں کے کام ہے۔ تو فرمایا ایک وہ طبقہ جو بادشاہ ہیں، صاحب اختیار ہیں، انہوں نے نقصان پہنچایا۔ نمبر دو فرمایا جاہل پیروں نے، جو لوگوں کے پیر بن بیٹھے، لوگ ان کے مرید بن گئے لیکن خود جاہل ہے، انہیں شریعت کا پتہ کوئی نہیں ہے، لوگوں کو شریعت کے نام پہ غلط غلط باتیں پڑھائیں گے، یہ کرو وہ کرو، پتہ ان کو بھی کوئی نہیں ہے، مریدین تو بات مانیں گے۔ دوسرا نقصان انہوں نے پہنچایا ہے۔ اور نمبر تین علماء سو نے، علماء سو وہ ہیں تو عالم لیکن دنیا کے لالچ میں آ گئے، دنیا کے کتے بن گئے ہیں، بس دنیا کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو فرمایا ان تین طبقوں نے دین کا نقصان پہنچایا، اور ان کے اس قول کا ترجمہ شاعر نے یوں کیا ہے: خرابی دین کی ان تین سے، ہے خرابی دین کی ان تین سے، میر ظالم، پیر جاہل اور عالم بے دین سے۔ ان تین کی وجہ سے دین برباد ہوئے، اللہ ہمیں ان کے شر سے بچائے۔ تو تیسرا طبقہ یہ اور آخری، چوتھا طبقہ یہ اور آخری پانچواں طبقہ ان صاحبزادوں کا تھا جو اس بات پہ نازاں تھے، بھئی ہم تو نیک لوگوں کی اولاد ہیں، ہم نے جہنم میں کیا جانا ہے، جہنم میں سڑن تو او جنہاں دا پیو دادا گناہ گار ہے، ساڑھے پیو دادے ماشاءاللہ بڑے نیک لوگ تھے، اسے جناب انبیاء کی اولاد میں، ہم بزرگوں کی اولاد میں، اب اس جہنم میں کون ڈالے گا، اور ہم نے جہنم میں کیا جانا ہے۔ اور آخری طبقہ انہی کا ہے، سنیے، وقالو، اور انہوں نے کہا، لن تمسنا النار، ہرگز ہمیں نہیں چھوئے گی آگ، الا ایاما معدودہ، مگر دن گنے ہوئے، ہم نے جہنم میں جانا بھی نہیں، گئے بھی صحیح تو چلو چند دن چلے جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کل، آپ فرما دیجیے میرے محبوب صلی اللہ، ان سے پوچھئے اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ کے یہاں کوئی معاہدہ کر رکھا ہے، تھوڑا کوئی ایگریمنٹ ہو گیا اللہ تعالیٰ نے پہ جو مرضی کرو جی، کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ کر رکھا ہے، اگر کر رکھا ہے تو ٹھیک ہے، فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدًا، پس ہرگز خلاف نہیں کرے گا اللہ اپنے وعدے کے۔ اگر رب نے تمہارے ساتھ کوئی وعدہ کیا ہے تو اللہ اس وعدے کے خلاف، لیکن جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ ام تقولون، کیوں کہتے ہو، علی اللہ ما لا تعلمون، اللہ پر وہ بات جسے تم جانتے نہیں ہو، جس کا علم نہیں، کیوں جھوٹ بولتے ہو اللہ پر؟ اللہ نے ایسا معاہدہ کسی کے ساتھ نہیں کیا کہ تمہاری ساری نسل بخشی ہوئی ہے، ایسا معاہدہ اللہ نے کسی سے نہیں کیا، جو ٹھیک ہوگا وہ بخشا جائے گا، جو غلط ہوگا وہ اس کو سزا ملے گی۔ اس لیے قانون اور ضابطہ سن لو، بلا، جی ہاں، من کسب سیئاتن، جس بندے نے برائی کو کمایا، وَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، اور اس کو گھیر لیا اس کی برائی نے، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، پس یہ لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ جو برے کام کرے گا، چاہے نبی کا بیٹا ہو، چاہے ولی کا بیٹا ہو، چاہے کسی عالم کا بیٹا ہو، چاہے جس خاندان سے بھی ہو، برائی کرے گا، برائی اس کو گھیر لے گی تو جہنم میں جائے گا، یہ اللہ کا ضابطہ ہے۔ اور والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو جنت جانے کے لیے ایمان اور اعمال چاہیے، جہنم کے لیے بے ایمانی اور بد اعمالی چاہیے۔ بس جو بے ایمان اور بد اعمال ہے، چاہے کتنے ہی نیک لوگوں کے خاندان اور اولاد کیوں نہ ہو، جہنم میں جائے گا، اور جو ایمان لانے والا ہے، چاہے وہ حبشے کا غلام ہی کیوں نہ ہو، وہ جنت میں جائے گا۔ یہ جنت اور جہنم کا ضابطہ یہ ہے، خاندانی تفاخر یا تقابل وہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان 5 گروہوں سے اللہ ہمیں بچائے۔ ترجمہ دوبارہ سنو، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ،
فویل للذین یکتبون الکتاب، پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب کو، بِأَيْدِيهِمْ اپنے ہاتھوں سے، ثم یقولون پھر کہتے ہیں، ھذا من عند اللہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا به ثمنا قلیلا تاکہ اس کے بدلے میں تھوڑی قیمت خریدیں، فویل لهم مما کتبت ایدیہم پس ہلاکت ہے ان کے لیے اس سے جو لکھا ان کے ہاتھوں نے، وویل لهم مما یکسبون اور ہلاکت ہے ان کے لیے اس سے جو وہ کماتے ہیں، وقالوا اور انہوں نے کہا، لن تمسنا النار ہرگز ہمیں نہیں چھوئے گی آگ، الا ایاما معدودہ مگر دن گنے ہوئے، قل آپ کہہ دیجئے، اتخذتم عند اللہ عہدا کیا تم نے اللہ کے ہاں کوئی معاہدہ کر رکھا ہے، فلن یخلف اللہ عہدہ پس ہرگز اللہ خلاف نہیں کرے گا اپنے وعدے کے، ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون کیوں کہتے ہو اللہ پر وہ جو جانتے نہیں، بلا جی ہاں، من کسب سیئۃ جس نے بھی برائی کو کمایا، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیَّتُهُ اور گھیر لیا اس کو اس کی برائی نے، فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ پس یہ لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، والذین آمنوا وعملوا الصالحات اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، اولئک اصحاب الجنہ یہ لوگ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔